قربانی کا جانور محترم ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے جو اللہ کی راہ میں کاٹا جا رہا ہے، قربانی کی راہ میں کاٹا جاتا ہے۔ یہ قربانی کا راستہ ہے اتنا معتبر۔ قربانی کون سی؟ حق کے لیے۔ قربانی کون سی؟ نظریے کے لیے قربانی، ایمان کے لیے قربانی۔ وہ قربانی جو اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اصحاب کہف نے وہ قربانی دی، اپنا وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، جائیداد چھوڑی، زمین چھوڑی، پراپرٹی چھوڑی، مال و دولت چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، دنیا کے عیش و عشرت و آرام کو چھوڑا، اپنے آپ کو ایک غار میں لے جا کے پھینک دیا اور اللہ کے حوالے کر دیا، اور اپنے رب سے انہوں نے صرف دو چیزیں مانگی، اور یہی دو چیزیں جو ہیں وہ قیامت تک ہمیں چاہیے۔ بس اس ملک کو بھی یہی دو چیزیں چاہیے۔ اب اس میں سے ہم نے کتنا حاصل کر لیا، کتنا ہمیں مل گیا اور کتنا ہم نے لاسٹ کر دیا، یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ سارا کچھ سفر انہی دو باتوں میں ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ جب وہ فرمایا، یاد کرو جب وہ یعنی اصحاب کہف وہ ایک غار میں پناہ گزی ہوئے، انہوں نے غار کی پناہ لی۔ ابا کہتے ہیں، ابا یاوی پناہ لینے کو، ماوا اسی سے بنا ہے، لفظ ماوا ہم کہتے ہیں نا ملجا و ماوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ملجا و ماوا ہیں۔ تو یہ ماوا مانے پناہ گاہ، جہاں پناہ لی جائے، اس طرح ملجا کے معنی بھی قریب قریب یہی ہے۔ تو اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب وہ غار کی طرف پناہ لینے گئے، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی جناب سے تو رحمت عطا فرما، ہم پر مہربانی فرما، ہمیں تیری رحمت چاہیے، ہمیں تیری تائید چاہیے، تیری حمایت چاہیے، تیری مہربانی کا سوال ہے۔ کوشش کر لی جو بس میں تھی، پھر اس کی رحمت پر چھوڑ دیا۔ یہ ہے طریقہ، رحمت کا اصول یہ ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ نہ کیا، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کرنا چاہتے اور بس رحمت مانگنے پر اکتفا کیا ہوا اور دعاؤں پر سارا کام چھوڑا ہوا ہے، نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے قدم اٹھا دیے اور کہا، یا اللہ اب تیری رحمت چاہیے۔ اور آگے اب یہ قدم جو اٹھائے ہیں، جو کوشش کی ہے، یہ قدم صحیح سمت میں ہمیشہ اٹھتے رہیں اور آگے تک کا سارا معاملہ صحیح اور درست قرار پائے، یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے آگے والے حصے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اے ہمارے رب، تو ہمیں اب ہمارے اس معاملے میں رشد یعنی ہدایت اور درستگی مہیا فرما دے، ہمیں درستگی مہیا کر دے، ہمیں رشد مہیا کر دے کہ ہمارا قدم جو اٹھا ہے بس یہ اب صحیح ہی اٹھے، غلط نہ اٹھے، اور جس چیز کا قصد کیا ہے، جو مقصد باندھا ہے، اسی مقصد کی طرف گامزن رہے، ایسا نہ ہو کہ اس سے ہم ہٹ جائیں۔ تو یہ انہوں نے دعا کی، حالانکہ وہ غار میں جا رہے ہیں، وہاں کوئی لینا دینا نہیں، وہاں کون ہے؟ کوئی نہیں، وہاں زندگی کا جو دروازہ ہے وہ تقریباً بند ہو جاتا ہے، سارے معاملات کلوز ہو جاتے ہیں۔ غار میں تو پھر اکیلے بیٹھنا ہے۔ اب وہاں پر بھی ضرورت ہے رشد پر، ہدایت پہ گامزن رہنے کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں وسوسے آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سوچیں کہ یہ کیا ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پچھتانے لگ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر اپنا گھر یاد آنے لگ جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں۔ تو دوستو، یہ ہے وہ دعا جو ان اصحاب نے مانگی ہے۔ اتنا زبردست فیصلہ کرنے کے بعد بھی، اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی انہوں نے دو چیزوں کی ضرورت اور احتیاج کو اپنے سامنے رکھی اور اس کو طلب کیا۔ ایک اللہ کی رحمت، اس کی ہمیشہ ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ چلاتا رہے اور ہدایت پر ہم گامزن رہیں۔ تو پاکستان جب ہم نے بنایا تو ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا۔ حالات اسی طرح کے تھے کہ ایک دقیانوس نہیں بلکہ دقیانوسوں کا پورا نظام ان پہ مسلط ہو گیا۔ پاکستان جب بنا ہے تو کوئی ایک دقیانوس بادشاہ سے واسطہ نہیں تھا، بلکہ دقیانوسیت کے پورے نظام سے، کافروں، ظالموں کے اور خونخوار لوگوں کے، دشمنوں کے پورے نظام سے واسطہ پڑا تھا ہمارا۔ اور انگریز جو ہے وہ یہاں آ کر
وہ ہم سے اپنے سارے اگلے پچھلے بدلے لینے کی تیاریاں کر رہا تھا، بلکہ بدلے لینے شروع کر دیے تھے۔ اس کے پیچھے یہودیت کی سوچ بھی تھی، وہ عیسائی خود بھی اپنی تاریخ کے حوالے سے مسلمانوں کے خلاف ایک مہازارہ ذہن رکھتے ہیں، وہ ان کے ذہن میں تھا۔ تاریخی دشمنی تھی، صلیبی جنگوں کا انتقام جو آج تک ان کے ذہنوں میں بھرا ہوا ہے، یہ سب کچھ تھا۔ اور اسی نقطۂ نظر سے انہوں نے دنیا پہ قبضہ کیا تھا، اور جہاں بھی انہوں قابض ہوئے تھے یہ، تو وہاں مسلمانوں کے مفادات کو، ان کے مقاصد کو پورا نقصان پہنچایا۔ یہاں بھی یہی ہوا، اور نام تو دیا تھا اسے ایک بزنس کا، کاروبار کا، اور ایک سیاسی حکومت کا، کہ ہم تمہاری بہبود اور فلاح کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کی ہم معیار زندگی کو بدل دیں گے، اور یہاں تعلیم عام ہوگی اور جدید دور کا آغاز ہوگا۔ یہ سب نعرے آج بھی لگتے ہیں، مگر حقیقت میں مسلمانوں کو انہوں نے ان کی تاریخ سے کاٹ دیا۔ جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب سرکاری زبان انگریزی ہوگی، جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب دین اسلام جو ہے وہ یہاں ہماری بنیادوں میں نہیں رہے گا اور سارا کام سیکولر بنیادوں پر ہوگا، جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو دوسرے درجے کی قوم سمجھا جائے گا اور ہندو کو اس کے اوپر برتری دی جائے گی، دوسرے مذاہب کو، دوسری قوموں کو ہمیشہ برتری و فوقیت دی جائے گی، یہ سب رہتے ہیں۔ اور جس وقت یہ طے کیا گیا کہ مسلمانوں کے اندر سے روح محمد کو یہاں سے کھینچ کے نکال کے باہر کیا جائے گا، اور ان کا تعلق اپنے دین سے، مذہب سے آہستہ آہستہ کمزور کر دیا جائے گا۔ اسی لیے گستاخیاں ہوتی تھیں، اسی لیے کتابیں لکھی جاتی تھیں، بے ادبی عام ہو گئی تھی، ایسی ایسی کتابیں لکھوائی گئی ہیں۔ ایک طرف بات ہوتی جمہوریت کی، انسانیت کی، اور دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف گستاخانہ کتابیں لکھوائی جاتی ہیں، اور ہمارے اندر سے بھی کچھ لوگوں کو نکال کر کے اس کام پہ لگایا جاتا تھا۔ یہ ہوتا تھا یہاں پر، مختلف قسم کے فتنے اور فرقے جو ہے وہ پیدا کیے گئے، اور ایسے عقائد متعارف کرائے گئے جن کا پہلے تصور بھی نہیں تھا۔ آپ بر صغیر کے اس خاص دور کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اور اس کے اندر اٹھنے والی بحثیں، ابحاث، ڈیبیٹس، ان کا مطالعہ کریں، اور اس سے ذرا پیچھے جائیں جب انگریز نہیں تھا، اس زمانے کی ڈیبیٹس دیکھیں، بالکل مختلف۔ ساری ڈیبیٹس کا جو فوکل پوائنٹ تھا وہ صرف ایک ہی ذات کو بنایا گیا تھا، فوکل پوائنٹ، سینٹرل پوائنٹ صرف ایک ذات کو بنایا گیا، اور ڈیبیٹیبل صرف ایک ہی ہستی کو قرار دیا گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اس سے پہلے مسلمان کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ڈیبیٹ نہیں کرتے تھے۔ انڈیبیٹیبل، انڈاؤٹیبل، انڈیبیٹیبل، انچیلنجیبل، اس حیثیت سے مانا تھا ہم نے۔ انہوں نے کیا کیا، اس سب سے بڑی ذات کو، سب سے بڑی ہستی کو، ہمارے اس مرکز کو ڈیبیٹیبل بنا دیا۔ اب یہ بحث ہونے لگی، اب موضوعات آپ جانتے ہیں آج تک وہ ہمارے درمیان یہ بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ انگریزوں کے دور میں یہ ماحول بنا یہاں پر۔ پھر ایک اور کام انہوں نے ہماری پشت میں، ہماری پیٹھ میں بہت بڑا چھرا گھونپا، قادیانیت کا یہاں گندا غلیظ پودا لگا کر، قادیانیت کی غلیظ فصل انگریزوں نے اپنے ہاتھ سے لگائی ہے، اور خود قادیانیوں نے اس بات کا اعتراف اپنی کتابوں میں کیا ہے کہ ہمیں انگریزوں نے، انگریز سرکار نے کاشت کیا ہے اس سرزمین پر، یہ ان کے ہاتھ سے ہوا۔ یہاں پر یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کیا گیا کہ آپ کے مقابلے میں یہ جھوٹا دجال نبی بنا کر ہمارے درمیان مسلط کر دیا گیا۔ یہ سب ہو رہا تھا۔ اسکولوں کالجوں کے طلباء جن کو ماحول نہیں ملا ہوتا تھا، وہ بیچارے اس جدید لہر کا شکار ہو جاتے تھے اور بگڑ جاتے تھے۔ بعض بہت جینیس بچے ہوتے ہیں، اس زمانے میں بہت سے جینیس لوگ تھے، ان میں سے ایک بڑا جینیس نام مولانا عبد الماجد علی آبادی کا ہے۔ اسکول اور کالج کی لائف کا زمانہ تھا، اور ان پر ان کتابوں کا اثر ہو گیا جو انگریز یہاں لے کر آئے تھے۔ انہوں نے وہ کتابیں پڑھ لی، اور ان کتابوں میں بالکل اسلام کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے خلاف کھلا کے لکھا ہوا تھا، اور آپ کی ذات کو اس میں براہ راست نشانہ بنایا گیا، بلکہ آپ کی ایسی گھناؤنی فوٹو اور پکچرز اور تصویریں اس کے اندر لگائی گئی تھیں، فرضی و خیالی، جس سے کہ دیکھ کر آدمی کو ایک خوف آ جائے۔
مسلمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے پہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ حضور کے قدموں سے اڑنے والے ذرے کی شعاؤں کو دنیا کے سارے آفتابوں ماہتابوں کے مقابلے میں زیادہ روشن خیال کرتا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس ذات کے چہرے کو سیاہ کر کے اور ایک خشونت زدہ کر کے اور خوفناک بنا کے جنگجویانہ انداز میں وہ دکھایا گیا۔ تو یہ چیز جب اس نے دیکھی، عبد الماجد دریابادی صاحب نے جب یہ دیکھا تو ایک دم سے ان کے دماغ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے نقوش مٹ گئے، اور پھر وہ اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ طالب علمی کا دور تھا ان کا، اور انہوں نے پھر آپ علیہ السلام کے خلاف اور اسلام کے خلاف کتابیں لکھ ڈالی۔ بہت ذہین آدمی تھے، بہت مطالعہ کرتے تھے، تو قلم بھی چلا خوب اور لکھا جناب انہوں نے اس طریقے سے، اور جو بھی جھوٹ اور الزام اور جو بےہودگیاں وہ جمع کر سکتے تھے، وہ ساری بےہودگیاں اپنی شیطانی ذہنیت کے بلبوتے پر سب جمع کر دی، اور اپنے فاسد راہبار قلم کی نظر کر کے سب لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دیا انہوں نے۔ پھر اللہ نے انہیں ہدایت دے دی، ان کی خوش نصیبی تھی، وہ بعد میں پھر ان کو ہدایت مل گئی اور وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے توبہ کر کے۔ علامہ اقبال کی کوششوں کا اس میں کافی دخل ہے، تو انہوں نے ان کو گائیڈ کیا اور سمجھایا، تو انہوں نے کتابیں بتائی تو انہوں نے پڑھا بھی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ اسلام میں داخل ہوئے اور اپنی سابقہ ساری کتابوں سے اعلانیہ معافی مانگی، اور لوگوں سے یہ اپیل کی کہ میری ساری کتابیں اب میرے نزدیک مردود ہیں، باطل ہیں، مسترد ہیں، میں ان سے رجوع کر چکا ہوں، آپ میں سے جس کے پاس میری کتاب اور میری تحریر ہے اس کو وہ آگ کی نظر کر دے، اس کو جلا دے، اس کو ختم کر دے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ انہوں نے اعلان کیا۔ بعد میں پھر انہوں نے تفسیر قرآن لکھی اور دین اسلام پر کافی اچھی کتابیں بھی لکھی۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت کے حالات تھے، اس طرح حملے کیے گئے، جمہوری انداز میں حملے ہوئے ہیں، سیاست کے نام پہ حملے ہوئے ہیں، ایجوکیشن کے نام پہ حملے ہوئے ہیں، تعلیم کے نام پہ، تہذیب کے نام پہ، یہ سب وہ گھناؤنے کردار ہیں، یہ وہ نام ہیں جو منافقانہ انداز میں لیے جاتے ہیں اور آج بھی لیے جاتے ہیں۔ یہ سب منافقانہ ٹائٹل ہے۔ جب بھی اس قسم کے ٹائٹل ہم سنتے ہیں دنیا سے، ہمیں پیچھے سے گندگی کی بو آتی ہے، اس کے پیچھے اسلام دشمن ہی ہے۔